اللہ 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 لا الہ الا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سامعین محترم، 6 رجب المرجب عرس ہے عطائے رسول خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ایک نگاہ اٹھائی 90 لاکھ نے کلمہ پڑھ لیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر ہندوستان کی سرزمین پہ بھیجا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ وہ کس وجہ سے؟ وہ عبادت و ریاضت کر کے وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیتے ہیں۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیتے ہیں، پھر اللہ ان کو مقام کیا عطا فرماتا ہے؟ مقام یہ عطا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ جس سے رب راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ نے ایک نگاہ اٹھائی تو 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی کو تسلیم کیا۔ جب آپ ہندوستان آئے، جب آپ ہندوستان پہنچے تو ان پتویرا چوہان جو تھا اس کے جہاں گھوڑے بیٹھتے تھے تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وہاں پہنچے، آپ وہاں بیٹھے تو اس کے جو نوکر چاکر تھے انہوں نے آ کر خواجہ صاحب کو وہاں اٹھایا تو آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی زمین ہے، انہوں نے کہا نہیں یہاں میں راجاؤں کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے انہی کے اونٹ بیٹھیں گے۔ آپ وہاں سے چلے گئے، جب وہاں چلے گئے انہوں نے اونٹ بٹھا دیے۔ جب دوسرا دن آیا صبح وہ اونٹ اٹھائے لیکن اونٹ اٹھنے کا نام نہ لیں۔ تو جب اونٹ اٹھنے کا نام نہ لیں وہ اپنے مہاراجا کے پاس گئے، کہا اونٹ بیٹھ گئے ہیں اب اٹھ نہیں رہے۔ کہا کوئی وجہ ہوئی ہے، کوئی معاملہ ہوا ہے؟ کہا ایک درویش بیٹھا تھا، ایک بزرگ بیٹھا تھا، ہم نے اسے کہا اٹھ جا، یہاں راجا مہاراجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو اسی کے اونٹ بیٹھیں گے۔ وہ چلا گیا اور وہ اونٹ بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے کہا کہ وہ کوئی عام نہیں، وہ صاحب بصیرت ہے، سارے بھاگتے ہوئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئے۔ آپ نے کی بارگاہ میں آ کر کہتے آپ نے فرمایا وہ اونٹ اٹھ نہیں رہے، تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کر اٹھاؤ وہ اٹھ جائیں گے۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا تو وہ اٹھ گئے۔ تو لوگوں اگر حضور کے ایک ادنا غلام کو اللہ یہ مقام عطا فرما دے اور ان کی زبان کے اندر یہ تاثیر رکھ دے تو پھر آپ اندازہ لگائیں سرکار دو عالم نبی مکرم شفیع معظم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا مقام مرتبہ کیا ہوگا۔ سامعین محترم، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی سے یہی سبق ملتا ہے۔ وہ رسول اللہ کے سچے غلام تھے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے، رسول اللہ سے عشق و وفا کرنے والے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی حدوں پر قائم رہنے والے تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، عبادت و گزار تھے۔ پھر اللہ نے یہ مقام دیا کہ زبان ان کی تھی، مرضی رب کی تھی۔